اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 24 جون 2023 ہے، ہفتے کا دن ہے، اور میں اس وقت شہید محترمہ بینظیر بھٹو ٹاؤن کے سیکٹر نمبر 9 میں موجود ہوں۔ سیکٹر نمبر 9 جو ہے اس طرف واقع ہے جہاں پہ ہب چوکی کی طرف جو راستہ جا رہا ہے سیکٹر نمبر 10 کی طرف، یہ وہاں پر واقع ہے۔ اور سیکٹر نمبر 9 کے ایک طرف سیکٹر نمبر 8 ہے، ایک طرف سیکٹر نمبر 5 ہے، ایک طرف سیکٹر نمبر 3 ہے، اور اس کے بیک پہ جو ہے سیکٹر نمبر 12 ہے۔ سیکٹر نمبر 9 جو ہے یہ ایک ہموار سیکٹر ہے، اور اس کا جو یہ دونوں اطراف جو ہے 100 فٹ کے روڈ لگتے ہیں، اور بیک کے دونوں اطراف میں اس کے 60 فٹ کے روڈ لگتے ہیں۔ جو لوگ ہمارے ناظرین ہیں ان کی طرف سے ایک ہی مشترکہ سوال ہمیشہ یہ آتا ہے کہ یہاں پر قیمتیں کیا ہیں۔ تو دیکھیں، میں اس وقت سیکٹر نمبر 9 میں موجود ہوں۔ سیکٹر نمبر 9 میں ڈیمارکیشن ہو چکی ہے، اور حکومت سندھ نے اس کا پوزیشن جو ہے نا الاٹیز کو دے دی ہے، لیکن تاحال ابھی تک یہاں پر ایک بھی مکان نہیں بنا۔ اگرچہ کئی مقامات پر یہ پتھر کی بنیادوں پر مشتمل بنیادیں بنائی گئی ہیں، لیکن اوورآل یہاں پر ایک بھی مکان جو ہے نہیں بنا ہے۔ یہ اس طرح کی چند بنیادیں یہاں پہ بنائی گئی ہیں، اور اس کے علاوہ یہاں پہ کوئی تعمیراتی کام نہیں ہے۔ تو ہمارے اکثر دوستوں کا ایک مشترکہ سوال ہے پراپرٹی کی قیمت کے حوالے سے۔ تو میں ان کو یہ بتا دوں کہ پراپرٹی کی قیمت کسی بھی علاقے میں اس وقت تک نہیں بڑھتی ہے جب تک وہاں پہ مکان وغیرہ نہ بن جائیں، اور ظاہر ہے جب مکان نہیں بن رہے، مکین نہیں آ رہے، تو پراپرٹی کی قیمت اس وقت تک رکی رہے گی۔ اور یہ آبادی کا سلسلہ کب شروع ہوگا؟ تو آبادی کا سلسلہ اس وقت شروع ہوگا جب یہاں پہ بجلی آ جائے گی، اور ظاہر سی بات ہے وہ بجلی دینا میرے اختیار میں بھی نہیں ہے، آپ کے اختیار میں بھی نہیں ہے۔ اب وہی ہے کہ جب تک گورنمنٹ کی طرف سے یہاں پہ کچھ اقدامات نہیں اٹھائے جاتے، اس وقت تک یہاں پہ ترقی کا عمل جو ہے وہ رکا رہے گا۔ یہ ہمارے سامنے جو گیٹ نظر آ رہا ہے، یہ وہ گیٹ ہے جو ہب چوکی کی طرف جا رہا ہے، اور یہاں سے ہب چوکی کا فاصلہ تقریباً 13 کلومیٹر ہے۔ آنے والے دنوں میں جب یہاں یہ ٹاؤن مکمل طور پہ آباد ہو جائے گا تو یہ علاقہ خصوصی اہمیت کا جو ہے حامل ہوگا۔ لیکن فی الحال یہی ہے کہ چاہے سیکٹر نمبر 9 ہو، 10 ہو، 11 ہو، 12 ہو، کوئی بھی سیکٹر ہو، ہمارے اکثر دوست کہتے ہیں کہ 27 کی ویڈیو بنا کے بھیج دیں۔ تو میں ان سے یہ کہوں گا کہ جب تک یہاں پہ آبادی کا سلسلہ باقاعدہ شروع نہیں ہو سکتا، جب تک الاٹیز آ کے یہاں پہ رہائش نہیں اختیار کرتے، اس وقت تک جو ہے یہاں پہ ترقی کا سلسلہ شروع نہیں ہوگا۔ ہمارے بہت سارے دوستوں کی طرف سے ایک سوال ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پر پراپرٹی کی قیمت کیوں نہیں بڑھ رہی، اور بہت سے لوگ پراپرٹی کے کام کو بطور کاروبار جو ہے کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں ان کو مختصر یہ کہوں کہ پراپرٹی کا کام ایک لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کے لحاظ سے تو یہ بہت اچھا ہے کہ اگر آپ کے پاس کچھ پیسے پڑے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے کسی بچے کے لیے اگر آپ چاہیں تو ایک طرح کی انشورنس کرا سکتے ہیں کہ کوئی 5 سال کا بچہ ہے یا بیٹی ہے، تو اس کے نام پر ایک پلاٹ آپ خرید کے رکھ سکتے ہیں۔ جب وہ بڑا ہوگا تو ظاہر ہے انشاءاللہ تعالیٰ آبادی بھی ہو چکی ہوگی تو قیمت بڑھ جائے گی۔ لیکن اس انویسٹمنٹ کو اگر آپ اس طرح گھمانا چاہیں کہ آپ ایک پلاٹ خریدیں اور پھر اس کو بیچ کے کچھ پروفٹ کمائیں، تو یہ اس لحاظ سے کوئی مناسب کاروبار نہیں ہے۔ میں اس وقت سیکٹر نمبر 9 کے مین چوک پہ کھڑا ہوں۔ یہ میرے سامنے سیکٹر نمبر 9 ہے، یہ سامنے سیکٹر نمبر 3 ہے، یہ سامنے سیکٹر نمبر 5 ہے، اور یہ سامنے سیکٹر نمبر 8 ہے، اور ہر طرف سے یہ جو ہیں یہ مین روڈ ہیں۔ مستقبل میں جب بھی یہ علاقہ آباد ہوگا تو یہ خصوصی اہمیت کا حامل ہوگا، لیکن ہمارے جو ناظرین ہیں، مستقل ناظرین، ان کی تعداد تقریباً 5000 سے زیادہ ہے۔ ان تمام ناظرین کا ایک مشترکہ سوال ہے قیمت کے حوالے سے،
اور میرا ایک ہی مشترکہ جواب ہے السلام علیکم کہ اگر ہمارے یہ 5000 جو ناظرین ہیں جو منسلک ہیں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ٹاؤن سے براہ راست منسلک ہیں، اگر میں ان سے کہوں گا کہ اگر آپ میں سے آدھے لوگ بھی یہاں پر اپنا مکان بنائیں تو یہاں پر پراپرٹیز کی قیمتیں اور سہولیات اچانک ہی آ جائیں گی۔ بنیادی طور پر ہر شخص یہ سوچتا ہے کہ دوسرے کی طرف دیکھتا رہتا ہے، اور یہ سوال بنتا ہے کہ بارش کا پہلا قطرہ جو ہے کون بنے گا؟ تو جب تک آپ خود بارش کا پہلا قطرہ نہیں بنیں گے دوسرا نہیں بن سکتا۔ اور اس وقت میں جس راستے پہ سفر کر رہا ہوں یہ سیکٹر نمبر 1 اور 2 کے درمیانی راستہ ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنا خوبصورت اور بہترین راستہ شاید آپ کو کراچی میں کہیں بھی نہ ملے، کہ دونوں اطراف درخت ہیں، خوبصورت گھنے درخت، اور درختوں کا سایہ جو ہے پھیلا ہوا ہو، اور عرف عام میں اس کو کہتے ہیں ٹھنڈی سڑک ٹائپ۔ تو اتنے اچھے علاقے میں آبادی کا نہ ہونا، اس کی ایک ذمہ داری الاٹیز پہ بھی ہے، اور دوسری ذمہ داری گورنمنٹ پہ، اور مین وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کو اتنی دلچسپی نہیں ہوتی آباد کاری سے، ورنہ اگر یہی علاقہ کسی پرائیویٹ بلڈر کے پاس ہوتا تو وہ سب سے پہلے اس کے کمرشل سے کام اسٹارٹ کرتا، پلوزے بناتا، چھوٹی چھوٹی سہولیات دیتا، 1-2 گراؤنڈ بنا دیتے، اور ایسی سہولیات دیتے جس کی وجہ سے یہاں پہ آبادی جو ہے وہ شروع ہو جاتی۔ تو وہ ہمارے تمام دوست جو ایک پراپرٹی کو ایک کاروبار سمجھتے ہیں، ان سے میں کہوں گا کہ یہ کاروبار ضرور ہے لیکن بہت ہی لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہے، شارٹ انویسٹمنٹ نہیں ہے یہ۔ یہ ہمارے سامنے ایک نیم کے درختوں کا گھنا جنگل ہے، اور اتنا بڑا اور خوبصورت گھنا جنگل شاید ہی آپ نے کراچی میں کہیں دیکھا ہو۔ بہترین تقریباً بڑے بڑے نیم کے درخت ایک ہی پارک میں یہاں موجود ہیں۔ عزیز دوستو، خود سوچئے کہ یہاں پہ ایسے دیہات بھی ہیں، گاؤں ہیں جہاں پہ 50 گھر ہیں، حکومت نے وہاں ان کو بھی جو ہے بہت اچھی بجلیاں اور سہولیات دی ہیں۔ تو جب یہاں پہ الاٹیز آ جائیں گے تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حکومت کون سی ایسی سہولت ہے جو نہیں دے گی۔ یہ ہمارے سامنے سیکٹر نمبر 3 کا ایک اور پارک ہے جہاں پہ نیم کے درخت ایک گھنے جنگل کی صورت اختیار کر چکے ہیں، اور بلا شبہ نیم کا درخت بہترین درخت ہے، اور حتیٰ کہ نیم کے درخت میں کے سائے پہ سونا بھی صحت کی علامت ہوتی ہے۔ اور اس قیمتی درخت کے بے شمار جو ہیں جنگلات شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ٹاؤن کے اندر پارک کے علاقوں میں حکومت نے آباد کیے ہیں۔ عزیز دوستو، ابھی میں اندر نہیں جا رہا کیونکہ شام کا وقت ہے، یہاں پہ بڑے پرندے ہیں، تیتر کے پرندے بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، اور جب ہم جاتے ہیں اس ٹائم پہ تو وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، اڑتے ہیں وغیرہ۔ تو مختصر یہ ہے کہ آپ تمام دوست جو پروگرام سنتے ہیں میں ان سے یہی کہوں گا کہ یہاں پر آئیں، اپنے علاقوں کو آباد کریں، اور یہ جن لوگوں کو یہ حکومت سندھ کی طرف سے بطور گفٹ یہاں ملا ہے ان کا بھی یہ کام ہے کہ یہاں آ کے آباد کاری کریں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ بجلی نہیں ہے تو ان کو بتا دوں کہ بجلی آج کل اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، وہ سولر سسٹم کے ذریعے بآسانی حاصل کی جا سکتی ہے۔ لیکن ایک بات کی بہرحال گارنٹی ہے کہ جوں آبادی بڑھتی جائے گی دنیا کی ہر سہولت یہاں پہ آ جائے گی۔ ابھی اس سال حکومت نے یونیورسٹی کی سہولت دے دی ہے، یونیورسٹی کے ساتھ ساتھ دیگر سہولیات بھی جو ہیں یہاں پہ آتی جائیں گی، ہاسپٹل آ جائے گا، باقی سہولیات بھی آہستہ آہستہ آتی جائیں گی۔ لیکن آپ لوگوں کا ایک فرض یہ ہے کہ آپ نے اس کو آباد کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ تو وہ میرے تمام دوست جن کا یہ سوال ہوتا ہے کہ قیمت کیا ہے، تو میں مختصراً بتاؤں گا کہ جب تک آپ بنائیں گے نہیں
یہاں پہ تعمیرات نہیں کریں گے، یہ معاملات اسی طرح رہیں گے۔ اور جہاں تک سہولیات کا تعلق ہے تو حکومت سندھ نے جو سہولیات اس علاقے کو دی ہیں وہ سندھ کے کسی بھی علاقے کو نہیں دی ہیں۔ یہاں پہ پارک یہاں بنا دی گئے ہیں، سیوریج کی لائنیں یہاں ڈال دی گئی ہیں، میٹھے پانی کی لائنیں یہاں ڈالی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ میٹھے پانی کی لائنیں، پارک، سڑکیں پہلے سے بنا دی گئی ہیں۔ آج بھی کئی کراچی کے بعد علاقے ایسے ہیں جہاں ابھی سڑک کی منظوری آئی ہے۔ ان علاقوں میں جہاں پہ پراپرٹی کی قیمت جو ہے ابھی 5 سے 10 کروڑ تک پہنچ چکی ہے، وہاں پہلی بار جو ہے ابھی روڈ بن رہے ہیں۔ تو پراپرٹی کی جو قیمت ہوتی ہے اس کا تعین آبادی کی بنیاد پر ہوتا ہے، سہولیات کے لحاظ سے کم ہی ہوتا ہے۔ تو میں اپنے تمام ناظرین کو یہ پیغام میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ جیسے ہی آپ اپنا گھر بنائیں گے تو ہر گھر کے ساتھ آپ کی پراپرٹی کی قیمت میں 1 لاکھ روپے کا اضافہ ہو جائے گا، اور جیسے جیسے گھر بنتے جائیں گے قیمتوں میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ اور اگر آپ اپنا گھر نہیں بناتے تو ظاہر سی بات ہے قیمتوں میں اضافہ نہیں ہوگا، رکی رہے گی آبادی، علاقہ غیر آباد رہے گا۔ ایک نہ ایک دن تو ظاہر اس نے آباد ہونا ہی ہے، لیکن ترقی کے اس عمل میں آپ شریک نہیں ہوں گے۔ عزیز دوستو، یہ آج کی مختصر ویڈیو تھی سیکٹر نمبر 9 کے حوالے سے۔ تو سیکٹر 9 بظاہر ایک جو ہے ہموار علاقہ ہے اور انویسٹمنٹ کے لحاظ سے بھی اچھا ہے، اور لیکن شرط وہی ہے، تمام سیکٹر بہت اچھے ہیں، لیکن جب تک آپ ان کو آباد نہیں کرتے تو وہ ہمیشہ اسی طرح مسائل کا شکار رہے گا۔ بہت شکریہ دوستوں، آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔